فوج کے خیموں سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے خیمہ نصب کیا جا رہا تھا۔ وہاں سے کوئی 100 قدم دور زخمی قیدیوں کے لیے خیمے تھے۔ وہاں بھی ایک خیمہ گاڑا جا رہا تھا اور 6 نئے زخمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ دونوں خیمے کھڑے ہو گئے۔ لڑکیاں اپنے خیمے میں چلی گئیں اور زخمیوں کو ان کے اپنے خیمے میں لے گئے۔ ایک سنتری لڑکی کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ لڑکیوں کے لیے کھانا آ گیا جو انہوں نے کھا لیا۔ پھر ایک لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں 6 نئے زخمی قیدیوں کو لے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا۔ لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ سنتری نے سر ہلا کر اسے روک دیا۔ لڑکیوں کو خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکیوں اور 6 زخمیوں کے خیموں کے درمیان بہت سے درخت تھے۔ بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلا تھا جس پر جھاڑیاں تھیں۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہونے لگی۔ کیمپ کے غلغپاڑے پر نیند غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں رات کے سکوت میں کچھ زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگیں۔ دور پرے بحیرہ روم کا شور دبی دبی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس جنگی کیمپ میں جاگنے والوں میں چند ایک سنتری تھے، یا وہ زخمی قیدی جنہیں زخم سونے نہیں دیتے تھے، یا صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر دن کا سما تھا۔ وہاں کسی کو نیند نہیں آتی تھی۔ سلطان ایوبی کے 3 سالار اس کے پاس بیٹھے تھے اور باہر محافظ دستہ بیدار تھا۔ سلطان ایوبی نے ایک بار پھر کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس نے کہا، اس کا قاصد بھی نہیں آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اطلاع اب تک آ چکی ہوتی۔ ایک سالار نے کہا، معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے، امید تو یہی رکھنی چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن 50,000 کے لشکر نے بغاوت کر دی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں ہماری نفری 1,500 سوار اور 2,700 پیادہ ہے۔ ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربہ کار عسکری ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ناجی اور اس کے سازشی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی۔ ایک اور سالار نے کہا، قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے، پیش بندی ضروری ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن علی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی جائے۔ صلیبیوں کے روکنے کے لیے تو صلاح الدین ایوبی خود آیا تھا، لیکن دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان کو سلطان ایوبی نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے۔ اسے اب تک صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر وہاں کے احوال و کوائف بتانے، مگر وہ نہیں آیا تھا جس سے سلطان ایوبی بے چین ہوا جا رہا تھا۔ وہ جب اپنے سالاروں کے ساتھ قاہرہ کی صورتحال کے متعلق باتیں کر رہا تھا، اس کا تمام کیمپ گہری نیند سو چکا تھا، مگر وہ 7 لڑکیاں جاگ رہی تھیں جنہیں سلطان ایوبی نے پناہ میں لے لیا تھا۔ ایک بار سنتری نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، اندر دیا جل رہا تھا۔ پردہ ہٹتے ہی لڑکیاں خراٹے لینے لگیں۔ سنتری نے دیکھا کہ وہ پوری ساتھ ہیں اور سو رہی ہیں، تو اس نے پردہ گرا دیا اور خیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ خیمے کے پردے کے ساتھ جو لڑکی تھی اس نے نیچے سے پردہ ذرا اوپر اٹھایا۔ پردہ آہستہ سے چھوڑ کر اس نے ساتھ والی کے کان میں کہا، بیٹھ گیا ہے۔ ساتھ والی نے اگلی لڑکی کے کان میں کہا، بیٹھ گیا ہے، اور اس طرح کانوں کان یہ اطلاع 7 لڑکیوں تک پہنچ گئی کہ سنتری بیٹھ گیا ہے۔ ایک لڑکی جو خیمے کے دوسرے دروازے کے ساتھ تھی آہستہ سے اٹھ بیٹھی اور بستر سے نکل گئی۔ بستر زمین پر بچھے تھے۔ اس نے اوپر لینے والے کمبل اس طرح بستر پر ڈال دیے جیسے ان کے نیچے لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ وہ پاؤں پر سرکتی خیمے کے دروازے تک گئی، پردہ ہٹایا اور باہر نکل گئی۔ باقی 6 لڑکیوں نے آہستہ آہستہ خراٹے لینے شروع کر دیے۔ سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سمندر سے بچ کر نکلی ہوئی پناہ گزین لڑکیاں ہیں، کوئی خطرناک قیدی تو نہیں۔ وہ بیٹھ کر اونگتا رہا۔ لڑکی دبے پاؤں ایسے رخ پر ٹیلے کی طرف چلتی گئی جس رخ سے اس کے اور سنتری کے درمیان خیمہ حائل رہا۔ ٹیلے کے پاس پہنچ کر اس نے اس خیمے کا رخ کر لیا جس میں 6 نئے قیدی رکھے گئے تھے۔ رات تاریک تھی، وہاں کچھ درخت تھے۔ سنتری اب ادھر دیکھتا بھی تو اسے لڑکی نظر نہ آتی۔ لڑکی بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرک سرک کر آگے بڑھنے لگی۔ آگے ریت کی ڈھیریاں سی تھیں۔ وہ ان کی اوٹ میں سرکتی ہوئی خیمے کے قریب پہنچ گئی، مگر وہاں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ لڑکی ایک ڈھیری کے پاس لیٹ گئی۔ سنتری اسے سیاہ سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ اب 2 سنتریوں کے درمیان تھی، ایک اس کے اپنے خیمے کا اور دوسرا زخمیوں کے خیمے کا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ زخمیوں کا سنتری اس کی طرف آ گیا تو وہ پکڑی جائے گی۔ بہت دیر انتظار کے بعد سنتری دوسرے زخمیوں کی طرف چلا گیا۔ لڑکی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتی خیمے تک پہنچ گئی اور پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اندر اندھیرا تھا۔ 2-3 زخمی آہستہ آہستہ کراہ رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھتا دیکھ لیا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں پوچھا، کون ہے؟
लड़की ने मुंह से श की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में बोला, रॉबिन कहाँ है? उसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मोबी। रॉबिन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर पर घसीट लिया। उसे अपने पास लिटाकर ऊपर कंबल डाल दिया। उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हूं कि हमारी मुलाकात हो गई। ये एक मौजज़ा है जिससे जाहिर होता है कि खुदा यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग और चेहरे मोहरे और जिस्म जुस्से से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नजर रखना। अली बिन सफियान उससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। तुम कितने कुछ जख्मी हो? लड़की ने उससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रॉबी ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। उन्हें बताया है कि अंदर की चोटें हैं और सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। फिर यहाँ क्यों आ गए? लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊं और सूडानी लश्कर तक पहुंच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 जख्मियों को इकट्ठा किया और इनके साथ जख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फरार की कोशिश करूंगा, जो अभी मुमकिन नजर नहीं आती। उसने जरा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों के जवाब दो। अय्यूबी को मैंने जिंदा देखा है, क्या तीर खत्म हो गए थे या वो हराम खोर बुज़दिल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये कि तुम साथ की साथ लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गई? क्या वो 5 मर गए हैं या भाग गए हैं? वो जिंदा है रॉबिन, मोबी ने कहा। तुम कहते हो कि खुदा यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सजा दे रहा है। सलाहुद्दीन इसलिए जिंदा है कि तीर उसके पांव के दरमियान रेत में लगा। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? रॉबिन ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ है? उसी ने चलाया था, मगर क्रिस्टोफर का तीर खता गया। रॉबिन ने हैरत से पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीरंदाजी ने शाह ऑगस्टस को हैरान कर दिया था और उसकी जाती तलवार इनाम में ली थी। यहाँ आकर उसका निशाना इतना चूक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाहुद्दीन उसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप गए होंगे। फासला बहुत ज्यादा था, मोबी ने कहा, और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मच्छर पड़ गया। इसी हालत में उसका तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो होना चाहिए था। सलाहुद्दीन साहिल पर गया था तो उसके साथ 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चट्टानी था। क्रिस्टोफर बच के निकल गया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तरकश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊंट बिठा दें। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने उन्हें बताया कि वो 5 मराकश के ताजिर हैं और ये लड़कियां समंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली। उन्हें तिजारती सामान के सिवा कुछ भी न मिला। वो हम सबको सुल्तान अय्यूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानती। क्रिस्टोफर ने अय्यूबी से कहा कि वो हमारी जबान जानता है। हम 7 लड़कियों ने चेहरे पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया। मोबी ने रॉबिन को वो सारी बातें बताईं जो सुल्तान अय्यूबी के साथ हुई थी। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकशी ताजिरों के भेस में थे, हमले से 2 रोज पहले साहिल पर उतारे गए थे। 5 आदमी सलीबियों के तजर्बेकार जासूस और कमांडो थे और लड़कियां भी जासूस थीं। जासूसी के अलावा उनके जिम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में फांसें। वो खूबसूरत तो थी ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तखरीबकारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का यह मिशन था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को खत्म करना और नाजी के साथ राब्ता रखना। ये लड़कियां मिस्र की जबान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। रॉबिन इस शोबे का सरबराह था, उसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया। क्या तुम सलाहुद्दीन को चाल में नहीं फांस सकती? रॉबिन ने पूछा। अभी तो यहाँ पहली रात है, मोबी ने कहा। उसने हमारे मुतालिक जो फैसला किया है, अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर उससे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खेमे में बुला लेता। वो एक ही बार साहिल पर आया था, मगर तीर खता गया। इधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहाफिजों के पूरे दस्ते ने सुल्तान अय्यूबी के खेमे को घेर रखा है। वो 5 कहाँ हैं? रॉबिन ने पूछा। थोड़ी दूर हैं, मोबी ने जवाब दिया। वो अभी यहीं रहेंगे। सुनो मोबी, रॉबिन ने कहा, इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे ज़मीर पर इतना बड़ा बोझ आन पड़ा है जैसे इस शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब पर हाथ रख कर हल्फ तो सबसे ले लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हल्फ में और मेरे हल्फ में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो
میرے فرائض کو دیکھو، آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کر کے جیتنی تھی، مگر میں اور تم 7 اور وہ 5 اپنا فرض ادا نہیں کر سکے۔ مجھ سے یہ سلیب جواب مانگ رہی ہے۔ اس نے گلے میں ڈالی ہوئی سلیب ہاتھ میں لے کر کہا، میں اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے موبی کے سینے پر ہاتھ پھیر کر اس کی سلیب ہاتھ میں لے لی اور کہا، تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو، اس سلیب سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو۔ خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہارا راستہ دے دے گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لشکر بحیرہ روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو مر گئے سو مر گئے، جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں دھوکہ تھا۔ تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں نہ پڑی رہیں، بار بار صلاح الدین ایوبی سے ملیں، اس کے سالاروں سے ملیں، بے تکلفی پیدا کریں، مسلمان ہو جانے کا جھانسا دیں۔ آگے وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ موبی نے کہا، کیا سوڈانیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رابن نے کہا، میں نے حملے سے بہت پہلے مصر میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں سے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ یہ ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے 50,000 محافظ لشکر پر بھروسہ نہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے وائسرائے مصر کی اپنی فوج ہے۔ ایوبی نے آ کر مصری فوج تیار کر لی ہے، سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی، میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی کہ یہ خط ناجی کا ہی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں، مگر ہمارے ساتھ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ میں یہ چھان بین کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ شاہ اگسٹس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کے بھید معلوم کر کے ان کی بنیادیں ہلا دوں گا۔ اب تصور کرو موبی، شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ مجھے سزائے موت سے کم کیا سزا دے گا۔ صلیب کا قہر مجھ پر الگ نازل ہوگا۔ میں سب جانتی ہوں، موبی نے کہا۔ جذباتی باتیں نہ کرو، عمل کی بات کرو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ رابن کے اعصاب پر اپنا فرض اور شکست کا احساس اس حد تک غالب تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ موبی جیسی دلکش لڑکی جس کے ایک ایک نقش اور جسم کے انگ انگ میں شراب کا طلسم بھرا ہوا تھا اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے، اور اس کے ریشم جیسے ملائم اور لمبے بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ رابن نے ان کے بالوں کے لمس کو ذرا سا محسوس کیا اور کہا، موبی تمہارے یہ بال ایسی مضبوط زنجیریں ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے گرد لپٹ گئیں تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ لیکن تمہیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بھیس میں ناجی کے پاس پہنچیں اور معلوم کریں کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی، اور یہ راز فاش کس طرح ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے گھاٹ میں بٹھا کر ہماری 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی صلاح الدین ایوبی سے ہی تو نہیں مل گیا اور اس نے ہمارا یہ حشر کرانے کے لیے ہی تو نہیں خط لکھا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوا تو ہمیں اپنے چند منصوبوں میں رد و بدل کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلام کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں عرب کے حرموں میں داخل کر دی ہیں، تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے۔ موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں۔ ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابند ہیں، باہر سنتری پھر رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، ہمارے پاس لمبی باتوں کا وقت نہیں، ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم 7 لڑکیاں اور 6 مرد ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دھوکے کی چھان بین کریں، پھر کسے اطلاع دیں؟ تم کہاں ملو گے؟ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابن نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ، اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ عزائم کے متعلق تفصیل معلوم کروں گا۔ اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو صلیب کے لیے خطرہ ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ ایملرک کہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک حلے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگیں دیکھنی ہیں، اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرانی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ ایوبی زندہ نہ رہے۔
اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے جہاں وہ عمر کی آخری گھڑی تک سوچ بھی نہ سکے، نہ سورج دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک بھی تارا نظر نہ آئے۔ تم پہلے اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو ان کا کام سمجھا دو۔ انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے جسے ان ریشمی بالوں، شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسے بیکار کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین کے کام کا نہ رہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایات دے کر کرسٹوفر کے پاس پہنچو، اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو اور جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% پورا کرو۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنی پڑے لیکن خدا یسوع مسیح کی نظروں میں تم مریم کی طرح کنواری ہوگی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ہم نے یروشلم لے لیا ہے، مصر بھی ہمارا ہوگا۔ موبی رابن کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھا کر باہر جھانکا۔ اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گئی اور خیمے کی اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے۔ اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ سنتری ہی ہو سکتا تھا۔ موبی چل پڑی، درختوں سے گزرتی، قدم قدم پر پیچھے دیکھتی وہ ٹیلے تک پہنچ گئی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا۔ نصف راستہ طے کیا ہوگا کہ اسے 2 آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھیں۔ اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے اور وہ کسی دوسرے سنتری کو یا اپنے کمانڈر کو بلا لایا ہے۔ اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کی بجائے اپنے ان 5 ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں کوئی 1.5 میل دور خیمہ زن تھے، مگر اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ جائے گی۔ وہ تھیں تو پوری چالاک، پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ موبی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ ان 2 آدمیوں کی باتیں سن سکے۔ ان کی زبان وہ سمجھتی تھی۔ یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ سسلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتی۔ وہ آدمی خاموش ہو گئے۔ موبی دبے پاؤں آگے بڑھی۔ اسے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ درختوں کے درمیان اسے ایک سیاہ سایہ جو کسی انسان کا تھا جاتا نظر آیا۔ اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا۔ موبی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ ٹیلا اونچا نہیں تھا، فوراً ہی اوپر چلی گئی۔ وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا۔ سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف ہوتی ہے۔ درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر ٹنڈ منڈ درختوں کے تنے کی طرح ایک سایہ دیکھا۔ موبی نے پہلو اس آدمی کی طرف کر دیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کی ناک، سینے کا ابھار اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا۔ یہ آدمی رات کے سنتریوں کا کمانڈر تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کی گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت تھا۔ کمانڈر اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سالاروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا۔ سلطان ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا۔ ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا۔ کمانڈر سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام کمانڈروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوس اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوشوں کے بحروب میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بھیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو اغوا شدہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ بھی مانگ سکتی ہیں۔ کمانڈروں کو بتایا گیا تھا کہ آج 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے۔ اس کمانڈر نے یہ احکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیمپ سو رہا تھا، اسے ٹیلے پر ایک لڑکی کا ہیولہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی پیلی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے۔ ہر لڑکی نے منہ بھی کمبلوں میں ڈھانپ رکھا تھا۔ سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا کہ 7واں بستر خالی ہے اور اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو۔
اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دے یا اس تک خود جائے، یا اگر وہ جن چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی وہ لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 2-3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کمانڈر، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ فخر کو یقین آ گیا کہ کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تنومند مرد تھا، ٹیلا اونچا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت کم تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت سا دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے اور بہت سا بائیں کو لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن و شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ مچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہوتے جاتے تو وہ رک جاتا، قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنی زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد ساتھیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے کے باہر آ گئے۔ ایک نے مشل جلا لی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آگ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سونت لی اور ہامتا کامتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشل کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھرا اور بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھیں۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ نہیں، موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ وہ اب مصر کی عربی بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، فخر نے کہا اور پوچھا، یہ ہے کون؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے۔ ایک آدمی نے فخر سے کہا، تلوار نیام میں ڈال لو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ؟ آؤ اس لڑکی کی بپتا سن لو۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا۔ ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے، موبی نے کہا۔ شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے تھے اور انہیں بے سدھ کر کے خیمے میں ڈال دیا۔ وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ فخر المصری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو ایک آدمی نے آگ جلا کر قہوے کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کمانڈر اور عہدے دار ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جن سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہے، ذہین اور دلیر بھی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے، جو کرسٹوفر تھا، فخر کو 7 لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بشرطے کہ کوئی اچھے رتبوں والے عسکری ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہے۔ ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہاں ساتھ لیے پھرتے، اس لیے انہیں سلطان کے حوالے کر دیا، مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو۔
فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا کہ ہم بہت خوش تھیں کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے۔ میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ خوبصورت ہوں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی مجھے بری نیت سے بلا رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی سراہی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے۔ بحری جہاز میں عیسائی کمانڈروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ شراب اور مرد میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے۔ ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی باقی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیموں میں ہیں۔ میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو شادی کے بغیر تمہیں اپنے حرم میں رکھ لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ وحشیوں کا برتاؤ کیا، شراب میں بدمست تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ جو ہی اس کی آنکھ لگ گئی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر میری بات کا اعتبار نہ آئے تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو۔ اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا۔ ذرا سی دیر بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا۔ اس نے نفرت سے کہا کہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو، اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے، اور نہ ہی وہ یہ محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج کیوں بدل گیا ہے۔ اسے حشیش پلا دی گئی تھی۔ اس پر ایسا نشہ طاری ہو چکا تھا جسے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اپنے تصوروں میں بادشاہ بن چکا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر مشعل کی روشنی ناچ رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے سیاہی مائل بھورے بال چمک رہے تھے۔ وہ فخر کو پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی۔ اس نے بے تاب ہو کر کہا کہ تم اگر چاہو تو میں تمہیں پناہ میں لے لیتا ہوں۔ نہیں۔ لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، تم بھی میرے ساتھ اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے۔ تم مجھے اپنے خیمے میں لے جاؤ گے اور میں ایک بار پھر تمہارے سلطان کے قبضے میں آ جاؤں گی۔ ہم تو اب دوسری 6 لڑکیوں کو بھی بچانے کی سوچ رہے ہیں، ایک تاجر نے کہا۔ ہم ان کی عزت بچانا چاہتے تھے مگر ہم سے بھول ہوئی۔ فخر المصری کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی جسے کرسٹوفر نے توڑا۔ اس نے کہا کہ تم عرب سے آئے ہو یا مصر سے؟ مصر سے، فخر نے کہا۔ میں 2 جنگیں لڑ چکا ہوں، اسی لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کہاں ہے جس کا سالار ناجی ہے؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔ اس فوج کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا، فخر نے جواب دیا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کرسٹوفر نے کہا۔ سوڈانیوں نے صلاح الدین ایوبی کی امارت اور کمان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ فوج اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔ ناجی نے سلطان ایوبی کو بتا دیا تھا کہ وہ مصر سے چلے جائیں کیونکہ وہ غیر ملکی ہیں، اسی لیے ایوبی نے مصریوں کی فوج بنائی اور لڑانے کے لیے یہاں لے آیا۔ اس نے تم لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے 2 ٹکڑے مل جائیں گے۔ صلیبیوں کے جہازوں سے بے بہا خزانہ سلطان ایوبی کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ سب رات کے اندھیروں میں سینکڑوں اونٹوں پر لاد کر قاہرہ روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔ سوڈانی لشکر کو سلطان نہتہ کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے، پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر المصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حربہ حسن بن صباح کے حشیشین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے 5 ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے، اور اس نے کہا کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے، ایک نے جواب دیا، اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بےتابی سے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔
اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی۔ میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کمانڈر نہیں، مگر ایک شرط اور بھی ہے، لڑکی نے کہا۔ میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتی ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے ابھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کا شعبہ جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین پر چلایا ان کا تیر خطا گیا تو انہیں صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا، لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حشیش کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی تھیں جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چغا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان کو ٹکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازو میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانڈروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے۔ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ میں ہو۔ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی، اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا، فخر جاگتا رہا۔ تو دوستو، یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان کا اگلا حصہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ اس چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔